اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پاکستان میں اس وقت جو ایشو سب سے زیادہ جس نے ہائپ اختیار کی ہوئی ہے، سارا میڈیا جسے صبح و شام اٹھا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وہ تقریباً چھایا ہوا ہے، وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف شوگر مافیا کے ساتھ مل کے قیمتیں چڑھانے والے مسئلے پہ کارروائی۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں احتساب کروں گا، اور ایف آئی اے حرکت میں ہے۔ ایف آئی اے نے شوگر مافیا کے جو بڑے بڑے ڈان ہیں اور ان کو نوٹس بھیجے ہوئے ہیں، جن میں ظاہر ہے شریف خاندان بھی ہے، زرداری خاندان بھی ہے، خسرو بختیار بھی ہے، اور جہانگیر ترین اور بہت سارے ہیں۔ میں نے رات کہیں پڑھا کہ اس میں اپنے جنرل اختر صاحب کے صاحبزادے، یہ ہمارے ہمایوں اختر صاحب بھی ہیں، ان کے بھائی ہارون اختر صاحب بھی، اس طرح کے بہت سارے افراد جو شوگر ملوں والے ہیں وہ اس کیس میں موجود ہیں، اور ایف آئی اے نے نوٹس صاحب کو بھیجے۔ ایف آئی اے اب چونکہ پہلے جہانگیر ترین کی انکوائری کر رہی ہے، تو جہانگیر ترین بااثر آدمی، سارا شوگر مافیا بہت بااثر ہے، جو 1 روپیہ چینی پر کلو مہنگی کرنے کا اربوں روپیہ کما لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے ڈان ہیں پاکستان کے، وہ جب چاہیں نظام بدل دیں، جب چاہیں حکومتیں بدل دیں، بااثر لوگ ہیں، اسی لیے آج تک ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا۔ اور سنا یہ ہے، جو باخبر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چینی ان کو بنا کے 40-45 روپے پر کلو پڑتی ہے، جو وہ اب عوام سے 110 روپے لے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں رمضان میں اسے اور زیادہ بڑھا دیں۔ خان صاحب کو اپنے کیے ہوئے وعدے یاد آئے کہ میں احتساب کا وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ خان صاحب کا خصوصی دوست جہانگیر ترین، جسے نون لیگ اے ٹی ایم کہتی تھی خان صاحب کا، اور بار بار مطالبہ کرتی تھی جی جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی، حالانکہ جہانگیر ترین بھی سپریم کورٹ سے نواز شریف کے ساتھ ہی نااہل ہو چکا، وہ کسی سرکاری عہدے پہ اب نہیں ہے، لیکن نون لیگ والے پروپیگنڈا اسی کا نام لے کے کرتے تھے۔ اب جب خان صاحب نے ایکشن لینا شروع کیا، جہانگیر ترین کا نام آیا، تو اب وہی نون لیگ والے اپنی شرم و حیا کی چادر اتار کے، ساری بے شرمی کے کپڑے پہن کے اسی جہانگیر ترین کے پیچھے پھر رہے، منت سماجت کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین سے کہیں ہمارا ہاتھ مل جائے، اس کے پاس جو 10-12 ایم این اے ہیں وہ ہمیں مل جائیں تو خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں، اور یہاں اس کے پاس جو 22-24 ایم پی اے ہیں وہ مل جائیں تو یہاں عثمان بزدار کی چھٹی کروا دیں۔ ان کو وہ سارے اپنے مطالبے بھول گئے، ان کو وہ سارے خان صاحب پہ جو وہ اعتراض کرتے تھے وہ بھول گئے۔ اصول کی بات جو ایک عام پاکستانی، سیدھا سادہ، کوئی پڑھا لکھا نہیں، عام پاکستانی بھی جانتا ہے کہ احتساب جو ہے وہ بلا امتیاز ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم بھی یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین، بلا امتیاز احتساب کرو، اور تمہارا عدل جو ہے وہ اس بات میں رکاوٹ نہ بنے کہ جس کے خلاف تم احتساب کر رہے ہو، عدل کر رہے ہو، یہ تمہارا دوست ہے، یہ دشمن ہے، رشتہ دار ہے، یہ مخالف ہے۔ یہ تو قرآن پاک کا بھی حکم ہے، ہر بندہ بھی یہ بات سمجھتا ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کے قربان جائیں، جو کل تک مطالبہ کر رہے تھے جہانگیر ترین کا، آج وہ سارے جہانگیر ترین کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کہیں ہمیں مل جائے تاکہ ہم خان صاحب کو ایک دفعہ اتاریں، اور کوئی ہمارا احتساب کرنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو۔ مجھے جو چیز پریشان کر رہی ہے، ایک عام شہری کو جو چیز پریشان کر رہی ہے، عام پاکستانی محب وطن جو ہے اسے جس چیز کا فکر لگا ہوا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب عدالت میں گئے تو ان کے ساتھ 10-12 ایم پی اے، کچھ 6-7 ایم این اے، اب مریم نواز کو احتساب عدالت نے بلایا تو وہ پتھر اور وٹے لے کے گئیں، اور انہوں نے وہاں جا کے پتھر مارے پولیس والوں کو۔ پھر دوبارہ ہمت نہیں ہوئی نیب والوں کو کہ دوبارہ اسے بلائیں، پھر دوبارہ کئی مہینے بعد دوبارہ بلایا تو اس نے اعلان کیا کہ جلوس لے کے جاؤں گی۔ پیپل پارٹی نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم اس کے ساتھ جائیں گے،
اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہم اس کی کرپشن بچانے کے لیے احتساب عدالت میں بی بی مریم کے ساتھ جائیں گے۔ اب پھر احتساب عدالت نے اس کی تاریخ جو ہے وہ کینسل کر دی۔ مولانا کو احتساب عدالت نے بلایا، انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے بلانے والے، میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میرے 30 لاکھ کارکن بھی جائیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ عام پاکستانی کا سوال یہ ہے کہ احتساب کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ خان صاحب احتساب شروع کرتے ہیں، ان کی پارٹی میں بغاوت، کل ان کی پارٹی والے 10 ایم پی ادھر چلے جاتے ہیں تو پنجاب کی حکومت گئی، اور وفاق میں 8-10 ایم این اے ادھر چلے جاتے ہیں، اور تو وفاق میں بھی حکومت خان صاحب کی گئی، خان صاحب کی حکومت گئی، کوئی نیا بندہ آ جائے گا، نئے بندے سے پھر یہ ہاتھ ملا لیں گے، احتساب کون کرے گا؟ اب مجھے اس جمہوری نظام میں جو نام نہاد جمہوری نظام پاکستان میں چل رہا ہے، اس میں احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ممکن نہیں ہے کہ جس کے ساتھ 10-12-14 ایم این اے اور بڑے خانہ دے خان پرونے، شوگر ملوں والوں کے تو بڑے بڑے یار دوست ہیں سارے، اس بڑے ہی دوست ہیں، ان کے وزیر ہیں، کوئی ایم پی اے ہیں، کوئی ایم این اے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے تو آخری حد تک جائیں گے۔ احتساب کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ نئی حکومت آ جائے گی کل، یہ حکومت اس کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے، نہیں آ جائے گی، اور اس کا ایف آئی اے کا چیئرمین بھی بدل جائے گا، اس کا احتساب کا نیب کا چیئرمین بھی بدل جائے گا، اور جو اپنے میاں صاحب نے ایک چیئرمین لگایا ہوا تھا نیب کا قمر زمان، اس طرح کا کوئی آ جائے گا، وہ کہے گا مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں کیس کھولنے کی، تو یہ سب چور ڈاکو پھر بچ جائیں گے۔ اس لیے میں آج ایک سخت مطالبہ کر رہا ہوں، جو کسی جمہوری آدمی کو کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ جمہوریت جو ہے چونکہ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اس میں نہ کوئی احتساب ہوتا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی عوام کی بھلائی ہوتی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی میرٹ نظر آ رہا ہے، اور اگر کوئی ایک بندہ کوشش کرتا ہے تو 20 اس کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، اندر سے سسٹم سے ہی، بیوروکریسی سے اس کی مخالفت، عدالتوں میں سے اس کی مخالفت، نیب کے جو پراسیکیوٹر ہیں وہ چوروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، احتساب نہیں ہونے دیتے، جج بک جاتے ہیں، ہمارا نظام بک جاتا ہے۔ تو میری درخواست ہے جو آج میں اداروں سے کر رہا ہوں، سپریم کورٹ سے، افواج پاکستان سے، مقتدر اداروں سے، کہ پاکستان کا یہ جعلی نظام ختم کرو اور جوڈیشل ایمرجنسی نافذ کر کے یہاں نگران حکومت لا کے 2 سال کے لیے، جس کو کسی ووٹ کی ضرورت نہ ہو، جس کو کسی اسمبلی کی ضرورت نہ ہو، جس کو کسی ایم این اے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کا کام صرف احتساب کرنا ہو، کہ وہ جتنے چور اور بدماش بڑے بڑے، اب آپ دیکھ لیں الزامات صرف الزامات ہی نہیں ہیں، اب تو یقین کی حد سے بھی آگے نکل گیا۔ زرداری کے کیس بچے کو پوچھ لیں کہ زرداری پہ کیس سیاسی بنے ہیں یا واقعتاً زرداری چور ہے، بچہ بھی کہے گا چور ہے۔ میاں برادران، شریف خاندان سارا جو بھاگا ہوا باہر ملک سے، 2 بیٹے مفرور ہیں، خود بھی وہاں جا کے بیٹھے ہوئے میاں صاحب، اور یہاں دونوں میاں، ایک میاں اندر ہے، ایک کی ضمانت ہوئی، اور بی بی جو ہے وہ بھی مجرمہ ہے، وہ بھی ضمانت پہ ہے، تو بچے کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی پیسہ لوٹا ہے۔ اور عام آدمی جو ان کا حامی تھا وہ بھی کہتا تھا کہ چلیں یار کچھ کھاندے نے تو کچھ لوندے بھی نے، مطلب کھایا انہوں نے ملک کا اربوں روپیہ کھایا ہے، تو ان سے پیسہ کس طرح نکلوایا جائے۔ خان صاحب اس میں ناکام ہو گئے، اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جو سسٹم جس طرف کو جا رہا ہے خان صاحب زیادہ دیر رہ جائیں، یا خان صاحب کوئی اپنا جو چاہتے ہیں وہ کر پائیں، اور عوام کل انعام، عوام تو آوے ہی آوے اور جاوے پھر شروع ہو جائیں گے کل زور شور سے، کوئی کسی کے پیچھے ہوگا، کوئی کسی کے پیچھے ہوگا، تو 2 سال کے لیے اس جمہوریت کو فارغ کریں، اس سسٹم کی جگہ ایسا سسٹم لائیں جو احتساب کرے بلا امتیاز، خواہ وہ خان صاحب کی پارٹی کے دائیں بائیں، ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جہانگیر ترین ہے، یا باقی جتنے بڑے بڑے نام ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شوگر ملوں کے، آٹا مافیا، شوگر مافیا، اور بجلی کے پاور ہاؤسوں والے، ان سب کا ایک دفعہ احتساب ہو، ان سے پیسہ واپس لایا جائے، اور ان کو تا حیات نااہل قرار دیا جائے، جو دیانتدار لوگ بچ جائیں پھر الیکشن کروایا جائے کہ دیانتدار آدمی الیکشن لڑ سکے گا، اور جو صاف ستھرا ہے، جس پہ کوئی الزام نہیں ہے، جس پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، یہ کسی صورت بھی صاحب احتساب نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں جہانگیر ترین جیسے لوگ، زرداری جیسے لوگ، یعنی زرداری کے خلاف اتنے کیس ہیں، اور وہ ضمانت پہ رہا ہو کے باہر موج میلہ کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، سندھ میں موج کر رہے ہیں، اور یہاں جو بڑے ہیں
اور ان کی گرفتاری کے لیے نیب کا عملہ دفتر سے بعد میں نکلتا ہے، ان کو ٹیلی فون پہ اندر بیٹھے ہوئے چمچے خبر پہلے دے دیتے کہ صاحب آپ کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، ذرا بچ بچا کر لیں، آپ ادھر ادھر ہو جائیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے یہ چور کو پکڑنے والا نہیں بلکہ ڈاکو اور چور کو سہولت دینے والا ہے۔ یہ سہولت کار ہے جو ہمارا سسٹم ہے، یہ اس میں ڈاکو اور چور خان صاحب نہیں پکڑے جائیں گے۔ اس کو بدلنا پڑے گا، خان کی بھی قربانی دینے پڑے دیں، اس سسٹم کی قربانی دینی پڑے دیں، لیکن سسٹم 2 سال کے لیے ایسا لائیں جس میں ایک دفعہ چوروں کا احتساب ہو جائے۔ یعنی حیرانگی کی بات ہے جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑتے ہیں اپنے مفاد کے لیے پھر اکٹھے ہو جاتے، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ اب جو کل تک جہانگیر کو چور کہہ رہے تھے، جہانگیر ترین کو، آج وہ جہانگیر ترین کی منتیں کر رہے ہیں۔ پیپل پارٹی والے اپنی طرف بلا رہے ہیں، نون والے اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، آپ نے جو مرضی لوٹا ہے، آپ نے عوام کو نقصان پہنچایا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں، ہم آپ کو بچائیں گے ہر صورت۔ تو صاحب اس طرح عوام پریشان ہے، عوام ایسے احتساب کو نہیں مانتے، اور پھر اور رستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ جب میرے جیسا آدمی سوچتا ہے تو دماغ جو ہے وہ جواب دے جاتا ہے۔ یعنی اتنی رکاوٹیں ہیں، ایک پیسے والا آدمی جو اربوں پتی ہے اس کے خلاف نیب پراسیکیوٹر کیسے کھڑا ہوگا جا کے؟ وہ پراسیکیوٹر کو خرید لے گا، وہ سسٹم ہی خرید لے گا، 1 2 4 بڑے نہیں، بڑے بڑے وکیل، کروڑوں روپے والے وکیل بھی کھڑے کرے گا، عدالتی عملے کو بھی خرید لے گا، اور بڑے بڑے جن کے خلاف عزیر بلوچ جیسے 100 قتلوں کے کیس تھے اب وہ بری ہونا شروع ہو گیا، جی گواہی نہیں ہے، گواہ غائب ہو جائیں گے۔ تو ایسے اس سسٹم میں کوئی چور ڈاکو قاتل پکڑا نہیں جائے گا، کوئی اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا، نہ پہنچایا جا سکے گا۔ اس لیے جو مقتدر ادارے ہیں، اب میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس سسٹم کو اگر آپ واقعتاً مخلص ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں صاف ستھرا نظام ہو، کتنی دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان گئے کراچی میں اور انہوں نے کہا کراچی کا پرسانہ حال کون ہے، کراچی کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو ان کو پتہ نہیں کراچی کا حال کس نے یہ بنا رکھا ہے۔ مسلسل 15 سال سے ایک پارٹی کی وہاں حکومت ہے، جواب دہ کون ہے؟ آپ کس سے جا کے سوال کر رہے ہیں کہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جس پارٹی کی وہاں حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ کو پکڑ کے کٹہرے میں لائیں کہ کراچی کو آپ نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں میں تبدیل کر دیا، گاندھی ہے پورے شہر میں، عوام پریشان ہے، پانی پینے کو نہیں مل رہا، بجلی کے بے شمار مسائل ہیں۔ تو جو حکومت 15 سال سے وہاں برسر اقتدار ہے وہ ایک شہر کا ذمہ بھی نہیں لے رہی۔ یہ جمہوریت نہیں چاہیے، یہ سسٹم نہیں چاہیے کہ ان کو کوئی پوچھ نہ سکے، ان کو کوئی کٹہرے میں نہ لا سکے، بلکہ جو کٹہرے میں لانے کی بات کرے، کوشش کرے، وہی ہٹا دیا جائے، غائب کر دیا جائے اور وہ نہ رہے۔ اس طرح کا سسٹم ہمیں نہیں چاہیے۔ ان کو ایک دفعہ فارغ کرو، ایک دفعہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان گلزار خان صاحب ایک دفعہ بلا امتیاز احتساب کے لیے سر جوڑ کے بیٹھو اور فیصلہ کرو کہ کوئی ایسا سسٹم لائیں، سال کے لیے لائیں، 2 سال کے لیے لائیں، جس میں ایک دفعہ یہ سارے چور اور ڈاکو جنہوں نے ملک لوٹا ہے یہ انجام کو پہنچ جائیں۔ اس کے بعد صاف ستھرے اور کوئی دیانتدار الیکشن کمشنر لگائیں جس کے ماتحت صاف ستھرے الیکشن ہوں، تاکہ دیانتدار، باکردار، غیرت مند لوگ جو ملک کا بھلا چاہیں، جو عوام کا بھلا چاہیں، جو اس ملک کو آگے لے کے چلیں، وہ آ سکیں۔ اس سسٹم سے یہ قوم جو ہے نظر آ رہا ہے اس کو کہ اس سسٹم سے اس قوم کا بھلا نہیں ہوگا کسی صورت میں۔